تو جناب محسن نقوی صاحب نے کی آج ایک پریس کانفرنس اور اس کی کچھ باتیں کرتے ہیں آج آپ کے ساتھ۔ یہ پریس کانفرنس صرف پی ایس ایل کی بولی یا ملتان سلطان کے مستقبل تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے پاکستان کرکٹ کی سمت، طاقت، سفارتکاری اور آنے والے دنوں کی ایک واضح جھلک بھی نظر آتی ہے۔ محسن نقوی کی گفتگو میں ایک طرف جذبات تھے تو دوسری طرف سخت فیصلوں کی حقیقت بھی۔ تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملتان سلطان کی، کیونکہ یہ پورے جنوبی پنجاب کے لیے صرف ایک ٹیم نہیں بلکہ ایک شناخت بن چکی تھی۔ محسن نقوی نے صاف لفظوں میں کہا کہ ان کا ذاتی لگاؤ ملتان سے ہے، اور یہ بات انہوں نے جذباتی انداز میں کہی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جب کوئی گروپ 145 کروڑ پر سالانہ خرچ کر رہا ہو تو زبردستی کسی ٹیم کو رکھنے یا چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک بہت اہم اور چھپا ہوا پیغام ہے۔ پی سی بی اب جذبات سے نہیں بلکہ مارکیٹ، بزنس ماڈل اور سسٹم سے فیصلے کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے پلان یہ تھا کہ ملتان سلطان کو 1 سال کے لیے پی سی بی خود چلائے گا، لیکن مارکیٹ کا ماحول اتنا مثبت ہو گیا کہ بولی میں دلچسپی رکھنے والے کئی پارٹیز سامنے آ گئی، جس کے بعد آکشن کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایس ایل اب اس لیول پر پہنچ چکا ہے جہاں سرمایہ کار خود آگے آ رہے ہیں۔ پی سی بی کو دروازے کھٹکانے کی ضرورت بالکل نہیں رہی۔ محسن نقوی نے ایک اور اہم بات کی جو شاید عام سننے والا نظر انداز کر دے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ملتان سلطان کا برانڈ متاثر ہو چکا ہے، لیکن وہ خود اس بات سے متفق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ملتان کے حوالے سے کچھ نیا، کچھ مختلف اور شاید سرپرائز بھی آ سکتا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے ویمن کرکٹ کے حوالے سے بھی کام ہونے کا ذکر کیا، جو یہ بتاتا ہے کہ پی سی بی صرف مردوں کی کرکٹ تک محدود نہیں رہا۔ اب آتے ہیں پی ایس ایل کی تاریخی بولی کی طرف۔ جناب 1 ارب 82 کروڑ روپے سے شروع ہونے والی بولی آخر میں 245 کروڑ روپے تک جانا، یہ صرف ایک نمبر نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ان سب کے لیے جو کہتے تھے کہ پی ایس ایل آئی پی ایل کے سامنے کچھ نہیں۔ خود محسن نقوی نے کہا کہ یہ وہ فگر ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا بلکہ ایک مکمل پلاننگ، ٹیم ورک اور اعتماد کا نتیجہ ہے۔ سلمان نصیر نے بھی واضح کر دیا کہ اتنی بڑی رقم لگانے کے لیے انہیں کسی ٹیکس یا ایف بی آر کا خوف نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ریجن کے بڑے ٹیکس پیئرز میں شامل ہیں۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ایس ایل اب صرف کرکٹ ایونٹ نہیں بلکہ ایک مکمل بزنس انڈسٹری بن چکا ہے۔ پریس کانفرنس کا ایک حساس پہلو آئی سی سی اور بنگلہ دیش سے متعلق تھا۔ محسن نقوی نے یہاں بہت محتاط لیکن مضبوط انداز اختیار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان نے کسی صورت بنگلہ دیش کا یک طرفہ موقف قبول نہیں کیا اور نہ ہی دباؤ میں آیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اس وقت معاملات نازک مرحلے میں ہیں، اس لیے زیادہ بولنا مناسب نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک لیڈر اور ایک جذباتی عہدیدار میں فرق نظر آتا ہے۔ جب آئی سی سی کے رویے بارے میں سوال کیا گیا تو محسن نقوی کا جواب بہت معنی خیز تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی خود چل کر گھر آ جائے تو اس کی عزت کی جاتی ہے اور بہت سی تلخ باتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ایک جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اب دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ مذاکرات کی پوزیشن میں کھڑا ہے۔ پاکستان پر پابندیوں یا جرمانوں کی خبروں پر انہوں نے بالکل دو ٹوک بات کی۔ نہ انہیں دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے اور نہ حکومت کو۔ یہ بیان دراصل ان تمام افواہوں کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ پاکستان کرکٹ اب کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ سری لنکا، یو اے ای اور دیگر دوست ممالک کی اپروچ کے سوال پر بھی انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا، لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ پاکستان نے اپنا موقف سب کو بتا دیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آخر میں جنوبی پنجاب اور ملتان کے عوام کے لیے جو بات سب سے اہم تھی وہ ایک جملے میں سمیٹ دی گئی کہ بس دعا کریں۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، لیکن ابھی وقت آنے دو۔ مجموعی طور پر یہ پریس کانفرنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پی ایس ایل مضبوط ہو چکا ہے۔ پاکستان کرکٹ مالی طور پر خود مختار ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے اور پی سی بی اب جذبات نہیں بلکہ حکمت عملی سے فیصلے کر رہا ہے۔ ملتان کے شائقین کے لیے اگرچہ فی الحال سوالیہ نشان ہے، لیکن امید کی کھڑکی ابھی بند نہیں ہوئی۔ جناب یہ تو میں نے آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا حال دیا۔ یار میں تو ذاتی طور پہ اپنی بات کہوں تو میں تو جناب سید محسن رضا نقوی صاحب کا فین ہو گیا ہوں۔ آپ ان کے اس بہادری اور سمجھداری کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔